میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کی اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی اس سرکشی اور عدوان سے اظہار برت کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعد بن معاذ ملے، بولے اے سعد دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد کہتے ہیں میں یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی شہادت کی خبر غلط خبر صحابہ کرام میں پہنچی تو ان کی ہمتیں چھوٹ گئی تھیں۔ بڑے بڑے کبار صحافی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس بن نضر نے شکستہ دل صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا، کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا، رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہوں؟ انس بن نضر نے جوش میں آ کر کہا، اے لوگو تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل فی النار کر دیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو اسی سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔